وہ کہنے لگا نہیں بھائی سیدھی بات ہے کہ یہ بڑا شور ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اگر اس کی ذات ہے تو مجھے دکھاؤ، مجھے دکھا دو گے تو میں مان جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ میری اس تفصیل کے باوجود بھی اس کی بات سمجھ میں نہ آئی کہ ہر چیز کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح کا بندہ ہو بات بھی پھر اس طرح کی ہوتی ہے، تو میں نے بھی اپنے تیور کو بدلا۔ میں نے کہا میاں میں تیرے سے کیا بات کروں، تیرے میں تو عقل ہی نہیں ہے، کوئی عاقل ہو سمجھدار ہو تو میں اس سے بحث بھی کروں۔ وہ کہنے لگا میری اتنی تعلیم ہے اور فلاں فلاں دانشگاہ، اس سے میں علم حاصل کرتا رہا ہوں، اور آپ نے یہ سادہ سا جملہ کہہ دیا کہ آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میاں اگر عقل ہے تو دکھاؤ۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم عقل دکھا دو میں خدا دکھا دیتا ہوں۔ تو عقل آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ عقل کیسے دیکھیں گے؟ کسی شخص کی گفتگو سے پتہ چلے گا یہ عاقل ہے، کسی شخص کی عادات سے پتہ چلے گا یہ سمجھداری والے کام کر رہا ہے۔ تو آنکھ سے عقل نہیں دیکھی جا سکتی، بلکہ عاقل کی عادات سے، عاقل کی گفتگو سے، عاقل کی تحریر سے، اس کی نشست و برخاست کے انداز سے جانا جاتا ہے کہ یہ عاقل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی ہے، فہم و ادراک سے بھی بالا ہے، لیکن کائنات کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ عاقل تو اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیف تکفرون باللہ، بھلا تم اللہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم خود مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم نے پلٹ کے اس کے حضور ہی جانا ہے۔ تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، تمہارا تو تشخص ہی نہیں تھا، تمہاری تو ذات بھی نہیں تھی۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس کا تو ذکر تک نہیں تھا انسان کا، پھر اس کو عدم سے وجود کس نے بخشا؟ اس کو رنگ اور روشنی کس نے دی؟ اس کو عقل و خرد کا چراغ کس نے عطا کیا؟ اس کو فہم و ادراک کا نور کس نے دیا؟ اس کو دو آنکھیں، دو کان اور ناک کس نے دی؟ اور اس کو بازوؤں میں طاقت کس نے ڈال دی؟ ذرا غور تو کرے، یہ تو تھا ہی نہیں، اس کو وجود کس نے بخشا؟ ایک گندے قطرے سے اس کو کیا خوبصورت شکل دے دی گئی۔ ذرا اپنے طرف غور کر لے، اپنی ذات کی طرف غور کر لے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیف تکفرون باللہ، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا تم دیکھو کہ تم خود ہی نہیں تھے، پھر ذرا اپنے انفس کے اندر دیکھو کہ اس نے تمہیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے، اور تمہارے اندر اس کے قدرت کے کیا کیا کرشمے ہیں۔ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من میں ہی جھانک لو۔ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنے من میں جھانک کر کے دیکھو نا، تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کی ہستی کے دلائل موجود ہیں، تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کے وجود کو تسلیم کرنے کی کتنی دلیلیں موجود ہیں، جن کی طرف تم غور کرو اور تدبر کرو تو تم انکار نہیں کر سکتے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ اس کی ذات کا پتہ بتاتا ہے، پتہ پتہ اس کی ذات کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اپنی ہستی کے دلائل دیے کہ ذرا غور کرو، اس کائنات کے اندر دیکھو اور تفکر اور تدبر کرو کہ یہ کائنات یوں ہی تو معرض وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کا کوئی صانع، اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ اور ایک بڑی سادی سی دلیل، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، تم دیکھ رہے ہو اس بات کو۔ دنیا کے سارے معمار اکٹھے ہو جائیں، 1 فٹ کی ٹائل بغیر کسی سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا آسمان اور 1 ستون بھی نہیں ہے۔ اور کہا کہ ذرا بار بار دیکھو اس کی طرف، سورۃ الملک کا ابتدائیہ پڑھیے،
فرمایا بار بار دیکھو اور پھر نظر دوبارہ اٹھا کے دیکھو، تمہیں خالق کی تخلیق میں کوئی کجی نظر آتی ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، کہیں کوئی پھٹن نظر آئی تمہیں، کہیں کوئی نقص نظر آیا، کہیں کوئی ناہمواری نظر آئی؟ کہا نظر کو پھر دوبارہ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے رب نے یہ کیسی صورت تراشی ہے، اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ رب کی تخلیق کا شاہکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟